learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تتلا، پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے ڈرایا ہے۔ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کے کفر کا انکار کیا ہے کہ تم کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کفر کرنا ممکن نہیں، اس کے لیے دلائل دیے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے جو ہادی، مبشر اور نذیر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی طرف ہدایت دیتے ہیں اور دین کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کو بشارت دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم، اور جو تھام لے، بِاللَّهِ، اللہ کو، فَقَدْ هُدِیَ، تو یقیناً وہ ہدایت دے دیا گیا، اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ فَقَدْ هُدِیَ إِلیٰ صراط مستقیم، تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا، یعنی اس کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دی جاتی ہے، اسے اللہ کی رضا، اس کے عذاب سے نجات اور جنت کے راستے پر چلا دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اس کے احکامات اور اسلام کے عائد کردہ فرائض کو پورا کریں اور جن سے اس نے روکا ہے اس سے رک جائیں، حق تقاتی ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تقویٰ کی اصل ہے یہ کہ جس کام کا حکم اللہ تعالیٰ دیں اسے پورا کرنا اور جس کام سے منع کریں اسے باز رہنا چاہیے۔ حق تقاتی ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، مطلب یہ کہ کسی مسلمان پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے خوف سے غافل ہو، کیونکہ موت کے وقت کا کسی کو کوئی علم نہیں، اور اللہ سے ڈرنے کا ایسا ہی حق ہونا چاہیے کہ جن کاموں کا اس نے حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے انہیں ٹھیک ٹھیک اسی طرح بر وقت بجا لانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جس کی وجہ سے اس کے حقوق ادا کر سکو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حق تقاتی ہی کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، اور انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر اپنے خلاف اور اپنے ماں باپ کے خلاف بھی انصاف کرنا پڑے تو ایسے وقت میں بھی انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اپنی صحت کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کرو، نہ خود بدلو، نہ اپنے دین میں تبدیلی لاؤ، اپنی موت تک اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہو۔ مسند احمد میں ہے کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ بیان فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی ہر کھانے والی چیز خراب ہو جائے، کوئی چیز کھا پی نہ سکیں، پھر خیال کرو کہ ان جہنمیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا پینا ہی یہ زقوم ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی آپ کے انتقال کے 3 روز پہلے سنا کہ دیکھو موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا۔ صحیح مسلم۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّہِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب کے سب۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد دراصل اس کے احکامات کو تھامنا ہے۔ قرآن حکیم میں اتنی قوت ہے کہ جو اس کے احکامات پر چلے گا وہ چاہے دنیا کے کسی گوشے، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس سچائی کے ساتھ
جڑنے کی وجہ سے ذہنی اعتبار سے وہ ان کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے اور متحد رہنے کا حکم دیا ہے جو تقوی اختیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دین پر متحد رہنے سے اور باہمی محبت سے ان کا دین بھی درست رہے گا اور دنیا بھی درست رہے گی۔ اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ تمام مومن مل جل کر رہیں اور آپس میں اختلاف نہ کریں۔ اتحاد کی وجہ سے انہیں فوائد بھی حاصل ہوں گے اور نیکی اور تقوی میں بھی مدد ملے گی، جبکہ اس کے برعکس اختلاف اور تفرقہ کی وجہ سے باہمی رابطے ٹوٹ جائیں گے۔ ہر شخص اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا اور ان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ امام مسلم نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تمہارے پاس دو بہت ہی بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم 6225۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ صحیح بخاری 2410۔ ولا تفرقوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ قرآن مجید کو چھوڑ کر مسلمانوں کی کوئی قدر مشترک نہیں رہ جاتی۔ وہ ایک دوسرے سے کٹ کر رہنے کے لیے جو بھی کوشش کریں وہ تفرقہ ہے، گروہ بندی ہے۔ امت مسلمہ دو بنیادی ستونوں پر قائم ہوتی ہے، تقوی اور اخوت۔ تقوی کے بغیر انسانوں کی جماعت جاہلیت پر مبنی ہوگی، اس لیے کہ ان کی قیادت ہدایت یافتہ نہیں ہوگی اور ان کا مقصد بھی صالح نہیں ہوگا۔ تقوی کے ساتھ ہی اسلامی جماعت اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہے، تقوی کے ساتھ ہی وہ اس اہم کردار کو ادا کر سکتی ہے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ اسی طرح اخوت اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ اخوت اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی کو پکڑنے کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، کسی جاہلی مقصد کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ اسلامی اخوت کی وجہ سے لوگوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی پرانی دشمنیاں بھول جاتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات چھوڑ دیتے ہیں، اسی وجہ سے اپنی فرقہ وارانہ روایات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ، تو اس نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ، تو تم ہوگے، بنعمتہ، اس کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی۔ رشتہ اخوت سے قبل مدینہ میں اوس اور خزرج کے قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہودی ان کی دشمنی کی آگ کو بھڑکائے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو نفرت کرنے والے قبیلوں کے درمیان اسلام کی وجہ سے محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اسلام لانے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تمہیں ایمان پر جمع کیا، تو تم اللہ کے فضل اور اس کے انعام سے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حنین کے مال کی تقسیم کے وقت جب کچھ انصار کے لوگوں نے اس وجہ سے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو زیادہ حصہ دے دیا تھا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت سے نوازا۔ تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، مگر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، اور تم فقیر تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے دولت مند بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کچھ ارشاد فرماتے تو اس کے جواب میں وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ صحیح بخاری 4330۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ مومنوں کی باہمی محبت اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے، اس لیے کہ انسان زمین بھر دولت بھی دے دے، کسی کی محبت نہیں خرید سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اس کی رحمت اور اس کی نعمت ہے۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَى شَفَا، کنارے پر، حُفْرَةٍ، گڑھے کے، من الناری، آگ کے، فَأَنْقَذَكُمْ، تو اس نے بچا لیا تمہیں، منہا، اس سے۔ ابن عباس نے کہا، اگر تم جاہلیت پر مر جاتے تو تم آگ والوں میں سے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت تمہیں نجات دی
اوس اور خزرج کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دونوں قبیلے بھائیوں کی طرح ایک محفل میں بیٹھے تھے کہ قریب سے ایک یہودی گزرا، اس پر یہ بات بڑی گراں گزری۔ اس نے ایک شخص کو بھیجا جو ان کے درمیان گزرے ہوئے واقعات کا ذکر کرنے لگا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور ان کے اندر انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ انہوں نے اپنے اپنے جھنڈے اٹھا لیے، اسلحہ بھی طلب کر لیا اور مقام ہرہ دوبارہ جنگ کے لیے طے ہو گیا۔ اس بات کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی۔ آپ ان کے پاس آئے، انہیں ٹھنڈا کیا اور فرمایا، کیا تم دوبارہ جاہلیت کی طرف دعوت دیتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان ہوں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی، ان کے درمیان صلح ہو گئی، انہوں نے اسلحہ پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اور اخوت کی بنیاد پر جو اسلامی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے کہا، اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس نے تمہیں دین اور شریعت عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور دونوں جہانوں کی سعادت اور کامیابی حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے دور کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی شخص پہاڑ کے کنارے پر ہو جس کے نیچے گہری وادی ہو، قریب ہے کہ وہ اس میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ سورہ الشورى آیت 13۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مومنوں کو باہمی رحم دلی، دوستی اور باہمی مہربانی میں ایک جسم کی مانند پائے گا۔ جب کسی عضو کو درد پہنچتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور تپ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری 6011۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کے حکم میں ہے کہ ایک دوسرے سے قوت پہنچتی ہے، اور آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا۔ صحیح بخاری 2446۔ ولتکن اور لازم ہے منکم تم میں سے امتن ایک جماعت ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہاں امت سے مراد مجاہدین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ہیں۔ یدعونا جو دعوت دیں الی الخیر نیکی کی طرف، الخیر سے مراد اسلام اور ہر وہ چیز ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے، ان میں ایمان اور صالح اعمال شامل ہیں۔ خیر میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ کے قریب کرنے والی اور اس کی ناراضگی کو دور کرنے والی ہو۔ دعوت الی الخیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اسلام کو قبول کرنے کی، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے طور پر قبول کرنے کی، اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی دعوت ہے۔ اس میں مومنوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو اس کی راہ کی طرف بلائے اور اس کے دین کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اس جماعت میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ اور حکم دے بالمعروف بھلائی کا، وَيَنْہَوْنَ اور جو روکیں عن المنکر برائی سے۔ معروف میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں شامل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہر نبی نے اپنے دور میں جس کو رواج دینے کی کوشش کی۔ یہ نیکیاں اور بھلائیاں جانی پہچانی ہیں، اس لیے معروف کہلاتی ہیں۔ المنکر ایسے امور ہیں جن کے نقصان اور فساد سے بچانے کے لیے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ منکر میں وہ تمام برائیاں داخل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کر دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اپنے دل سے نفرت کرے، یہ ضعیف ایمان ہے۔ صحیح مسلم 177۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ ترمذی 2159۔
نعمان بن بشیر نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی اس کے خلاف کرنے والے کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں کرہ ڈالا جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر والا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا۔ بس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ صحیح بخاری 2493۔ تو انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے بہت سے لوگ فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سیدھے راستے پر باقی رکھنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں کام مومنوں کی خاص صفات ہیں۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں، جو امت میں خیر کے طلبگار ہوں، جو معروف کو معروف اور منکر کو منکر سمجھیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام جاری رکھیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ولا اور نہ تکونو تم ہو جانا کالذین ان کی طرح جو تفرقو فرقہ فرقہ بن گئے، واختلفو اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعدی بعد اس کے ما جاءہم البینات جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں۔ یہاں اختلاف سے مراد یہودیوں اور عیسائیوں کے باہمی اختلافات ہیں جن کی وجہ لا علمی نہیں تھی بلکہ دنیا کے مفادات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم ہونے سے منع فرمایا ہے۔ ان کے درمیان حسد، عداوت اور بغض پیدا ہو گیا تھا۔ اس اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حق سے منہ موڑ کر اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، دین میں بدعت پیدا کی، ایک دوسرے سے حسد کیا، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی انہوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ اس طرح حق کے واضح دلائل آ جانے کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اس اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ سورہ البقرہ آیت 213۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے۔ ابو داؤد جامع ترمذی۔ انسان فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بجائے کوئی اور چیز بنیاد بنتی ہے، جب اللہ کے خوف کی جگہ کوئی اور خوف لے لیتا ہے اور آخرت کے مفاد پر کوئی اور مفاد حاوی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندیوں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سنن ابی داؤد 664۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا امیر ایک ایسا شخص بنا دیا جائے جس کے ناک کان کٹے ہوئے ہوں، جو تمہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے لے کر آگے چلتا ہو، تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ صحیح مسلم 120۔ اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ بات سنیں گے اور فرما برداری کریں گے، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اور اس بات پر بھی کہ اگر ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تب بھی فرما برداری کریں گے، اور اس بات پر بھی کہ صاحب اقتدار سے جھگڑا نہ کریں گے، ہاں اگر بالکل ظاہر باہر کفر نظر آئے جس کے بارے میں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل ہو تو اس وقت ہم اس سے جھگڑا کریں گے۔ صحیح مسلم 125۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں لہم عذاب عظیم جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس عذاب کی وارننگ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نظام اطاعت پر راضی کیا ہے۔ اس پر ایمان کی وجہ سے مومن ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے کی وجہ سے سب ایک ہو جاتے ہیں، اور اتحاد مومنوں کی عام صفت بن جاتی ہے، جو کہ اصل میں بہت بڑی قوت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔